ایلڈوریا کی سرزمین میں جہاں جادو ندیوں کی طرح بہتا تھا اور افسانوی مخلوق جنگلوں میں گھومتی تھی، وہاں ایک عقلمند اور انصاف پسند بادشاہ تھا جس کا نام آرک تھا۔ بادشاہ آرک نے اپنی سلطنت پر مہربان دل اور فرض کے مضبوط احساس کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے اور ایلڈوریا اس کی حکمرانی میں ترقی کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہی کے مضافات میں ایک گھنے اور پراسرار جنگل کی تلاش کے دوران بادشاہ آرک ایک چھپی ہوئی جگہ سے ٹکرایا، جہاں اسے ایک شاندار درخت کھڑا ملا جس کی شاخیں آسمان کی طرف اس طرح پہنچ رہی تھیں جیسے بازو آسمان کو گلے لگا رہے ہوں۔ اس کی دہلیز جڑوں کے اندر بسا ہوا ایک آرائشی اور چمکتا ہوا تعویذ تھا جو کہ ایک دوسری دنیاوی توانائی کے ساتھ دوڑتا تھا۔ تعویذ کی خوبصورتی اور طاقت سے بادشاہ آرک نے اسے اٹھایا، اور جیسے ہی اس نے اٹھایا اس کے دماغ میں ایک آواز گونجی۔ آواز گایا کی تھی، خود زمین کی روح جو صدیوں سے تعویذ میں جکڑی ہوئی تھی۔ گایا نے انکشاف کیا کہ تعویذ ایک طویل عرصے سے بھولے ہوئے جادو کی کلید رکھتا ہے جو ایلڈوریا میں بے مثال خوشحالی اور ہم آہنگی لا سکتا ہے۔ تاہم تعویذ کا استعمال بڑی ذمہ داری اور چیلنجوں کے ساتھ بھی آئے گا۔ جیسا کہ آرک نے گایا کے ساتھ بات چیت جاری رکھی، اس نے سیکھا کہ تعویذ کے جادو کو مکمل طور پر کھولنے کے لیے اسے پورے دائرے میں بکھرے ہوئے 3 قدیم کرسٹل تلاش کرنے کی جستجو میں نکلنا ہوگا۔ ہر کرسٹل میں ایلڈوریا کا ایک بنیادی عنصر مجسم ہوتا ہے: زمین، ہوا اور پانی۔ ان کرسٹل کے ساتھ تعویذ زمین کو ٹھیک کرنے، اسے آنے والے خطرات سے بچانے اور اس کی مسلسل خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اپنے سب سے قابل اعتماد مشیروں اور ساتھیوں کو اکٹھا کرکے بادشاہ آرک اپنی تلاش پر نکلا۔ یہ سفر خطرناک تھا، جو انہیں غدار پہاڑوں، جادوئی جنگلات اور صوفیانہ زیر آب غاروں سے گزرتا تھا۔ راستے میں انہوں نے افسانوی مخلوقات کا سامنا کیا جو اتحاد بناتے ہیں اور جرات، حکمت اور ہمدردی کے ساتھ اپنی ہی اہمیت کو ثابت کرتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے کرسٹل اکٹھے کیے اور انہیں جادوئی بلوط کے درخت کے پاس واپس لایا، تعویذ کی طاقت مضبوط ہوتی گئی جو ایلڈوریا کے دل سے گونج رہی تھی۔ پھر بھی جیسے ہی ان کا سفر اپنے اختتام کے قریب پہنچا، ایک تاریک جادوگرنی جس کا نام مورگانا تھا، تعویذ کی طاقت سے حسد کرنے لگی۔ اس نے اپنے لیے تعویذ چرانے کی کوشش کی اور ایلڈوریا کو اپنی مرضی سے موڑنے کے لیے اپنے جادو کا استعمال کیا۔ کنگ آرک کے گروپ اور مورگانا کی تاریک افواج کے درمیان ایک موسمی جنگ ہوئی۔ اتحاد اور قربانی کے ساتھ بادشاہ آرک اور اس کے ساتھی مورگانا کو شکست دینے اور اسے قید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تعویذ کا جادو زمین کو ٹھیک کرنے، اس کی خوبصورتی کو تازہ کرنے اور اس کے لوگوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایلڈوریا کی حفاظت کے لیے جادوگر بادشاہ آرک کی وابستگی غیر متزلزل ثابت ہوئی تھی اور اس نے جادوگر بادشاہ کا خطاب حاصل کیا تھا۔ مورگانا کی دھمکی پر قابو پانے اور ایلڈوریا کے جادو کے دوبارہ زندہ ہونے کے ساتھ بادشاہ آرک نے اپنی سلطنت میں واپس آیا۔ لوگوں نے اپنے بادشاہ کی فتح اور امن کی واپسی کا جشن منایا۔ تعویذ جو اب عقل مندوں کی ایک کونسل کے سپرد ہے، زمین کی حفاظت اور پرورش کرتا ہے۔ اور اس طرح کنگ آرک، جادوگر بادشاہ کا افسانہ اور تعویذ کے جادو کو کھولنے کی اس کی جستجو ایلڈوریا میں ایک پیاری کہانی بن گئی۔
اس طاقت کی بنیاد دہانی جو اتحاد، ہمدردی اور ایک عقلمند حکمران اور اس کے درمیان پائیدار تعلق کے اندر ہے، جادوئی زمین نے اس کی خدمت کی۔